بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے، اور سابقہ درس میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کرنے کا مشورہ کیا۔ ایک حربہ تو ان کا ناکام ہوا جو حج کے موقع پر انہوں نے کیا۔ اس کے بعد اب ان کا اگلا حربہ یہ تھا کہ ہم مستقل طور پہ دعوت کو روکنے کے لیے کہ ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ اور وہ استہزاء کرتے، صحابہ کرام ظاہر ایک جماعت تو تیار ہو گئی تھی، تو اس جماعت کے بارے میں ان میں سے چونکہ زیادہ تر لوگ وہ تھے جو کمزور تھے، اور انبیاء کے ساتھ ایسا ہی رہا ہے کہ ان کے ساتھ سب سے پہلے جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو چونکہ کمزور لوگ تھے، بہت سارے غلام تھے، بہت سارے چھوٹے قبائل کے لوگ تھے، کچھ سوائے سیدنا صدیق اکبر کے، عبد الرحمن ابن عوف کے، حضرت عثمان غنی اور کچھ لوگ اور جو بڑے قبائل میں سے تھے، باقی لوگ تو چھوٹے قبائل میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قبیلے کے تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ اب یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمیں ہمارے درمیان میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، اور ان کو صحیح دین کی سمجھ دی، ہمیں نہیں دی، ولید بن مغیرہ کو نہیں دی جو اتنا سمجھدار آدمی تھا، اور ان کو سمجھ آ گئی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ تعالیٰ نے نبی کو تسلی دی کہ اگر یہ آپ کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ استہزاء و مذاق کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، پہلے لوگوں کے ساتھ بھی استہزاء و مذاق ہوئے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، ایمان والوں کے ساتھ کفار اور جرم کرنے والے لوگ ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے ایک دوسرے سے اشارہ کریے، دیکھو بیٹھے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، گھر کی طرف جاتے تو خوش ہوتے ہوئے جاتے تھے۔ اسی طرح وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نبی ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے کہ یہ لوگ میرے صحابہ کو اور ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو استہزاء و مذاق اڑایا گیا کہ یہ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے، اتنا کون سا مسئلہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، کوئی زیادہ بڑے قبائل کے لوگ بھی نہیں ہیں، تھوڑے لوگ ہیں۔ جب یہ حربہ کام نہ آیا اور ایک بھی صحابی اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹے، تو پھر انہوں نے سوچا اب کیا کریں۔ اب دوسرا حربہ یہ ہے کہ انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر دی کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ تو کسی عجمی کا ان کے ساتھ تعلق ہے، وہ ان کو کہانیاں سناتا ہے اور یہ اس کو عربی میں منتقل کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ کہا نعوذ باللہ کہ اس پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شیطان آتا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ شیطان ان کو کچھ باتیں سکھاتا ہے اور یہ لوگوں پر بیان کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جو ساتھ ماننے والے تھے ان سے کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی انسان پر کیوں کوئی چیز بھیجنی تھی؟ اگر اللہ نے کوئی چیز بھیجنی تھی وہ کسی فرشتے پر بھیجتا، کوئی فرشتہ ہمارے اوپر آتا۔ اسی طرح 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 کے عجیب عجیب سے مطالبے شروع کر دیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ کبھی کہا کہ آپ کے لیے آسمان کی طرف سیڑھی لگ جائے اور آپ سیڑھی پر چڑھے کے اوپر ہمارے سامنے جائیں، فرشتے آپ کے ساتھ چلنے چاہیں گے۔ کبھی کہا کہ مکہ کی سرزمین کو سونا اور چاندی کی بنا دو اور اس کے اندر سرسبز باغات ہوں، پہاڑ ختم ہو جائیں تاکہ ہم یہاں کھیتی باڑی شروع کریں۔ یعنی ایسے ایسے سوالات یا ایسے ایسے مطالبے جن کو پورا کرنا نبیوں کی ذمہ داری نہیں ہوتا، اور انبیاء ان کو پورا بھی نہیں کرتے۔ تو اب یہ چیزیں مسلمانوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے انہوں نے بولنی شروع کی۔ اب اس میں بھی ناکامی ہوئی، مسلمان تو پھر اپنی جگہ ڈٹے ہوئے۔ اب اگلا حربہ یہ ہے کہ مقابلہ بازی شروع کر دی کہ جی محمد بھی کلام لے کے آئے، ہم بھی کوئی نہ کوئی کلام لے کے آتے ہیں، ہم بھی باتیں سناتے ہیں۔ ان میں سے نظر بن حارث گیا اور اس نے جا کے وہاں سے ایک باندی خریدی، اس کو گانا گانا آتا تھا۔ قرآن میں اس کے لیے ذکر کیا گیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو خرید کر لاتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر سکے، اور وہ لا کے لوگوں کو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے دعوت دیتے، یہ پیچھے ہی اپنی باندی کو لے کے آ جاتا، کہتا دیکھو اس کی بات سنو، اس کا گانا سنو، اس کا گانا اچھا ہے، محمد کی بات اچھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ مقابلے بازیاں شروع کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آ کے باتیں، اور پھر ساتھ حضور کو تنگ کرنا شروع کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرنا شروع کیا۔ اور اس کی ایک شکل یہ تھی کہ ابو لہب، چونکہ ہر جگہ ابو لہب حضور کو تنگ کر رہا تھا، کبھی حضور موسم حج میں کسی کو دعوت دیتے تو یہ وہاں پہنچ جاتا اور جا کے لوگوں کو کہتا اس کی بات نہ ماننا، یہ دین سے پھر گیا ہے، یہ تمہیں لات و عزا کی عبادت سے چھڑوا دے گا۔ کبھی ابو جہل حضور کے پیچھے لگا ہوا ہے،
تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، کسی طریقے سے حضور اس سے باز آ جائیں۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے بچوں سے کہہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو، عقد ہوا تھا یعنی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو اس نے عتبہ اور عتیبہ سے کہہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم کو طلاقیں دلوائیں کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور پریشان ہوں گے اور دعوت چھوڑ دیں گے، لیکن حضور پھر اپنی جگہ پر کھڑے اور ڈٹے ہوئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے صحابہ کرام کو تنگ کرنا شروع کیا۔ اب صحابہ میں سے ہم پہلے درخواست کر چکے پچھلے درس میں کہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ یا غلام تھے یا باہر سے آئے ہوئے تھے، یعنی کسی بڑے قبیلے سے ان کا تعلق نہیں تھا، تو ظاہر ہے جو جس کا غلام ہوتا تھا اس کے بارے میں کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ حضرت بلال امیہ ابن خلف کے غلام تھے، اسی طرح باقی لوگ مختلف لوگوں کے، کوئی بنو مخزوم کا غلام تھا، کوئی کسی اور قبیلے کے غلام تھے۔ تو پھر صحابہ کرام کو تنگیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، امیہ ابن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کرتا، حضرت خباب ابن ارت پر ظلم ہوئے، حضرت عمار ابن یاسر پر، ان کی والدہ حضرت سمیہ پر، خود حضرت یاسر پر، اسی طرح حضرت زنیرہ پر، اور باقی صحابہ کرام اور صحابیات ان پر بے شمار ظلم کیے گئے، بے حد ظلم کیے گئے، لیکن صحابہ کرام وہ اپنی جگہ مضبوط رہے اور ڈٹے رہے، اپنے اس دعوے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دینے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سوائے اس کے اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا تو اپنی دعوت کو چھوڑیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے لیے کوئی تدبیر کریں، کیونکہ انسان اپنی ذات پر تو ظلم برداشت کر لیتا ہے۔ جو حضور پر ظلم کیے گئے، بیت اللہ میں حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی اوجڑی لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر پر رکھ دی، نعوذ باللہ۔ کبھی کوئی اور ناپاک چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمر پر رکھ دی، کبھی گلے میں رسی ڈال کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت شدت سے دبایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سانس رک گیا، اور بارہا ایسا ہوا، اور آوازیں کسنا بیت اللہ شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہ تو عام معمول بن گیا تھا۔ لیکن جب تک حضور کی ذات کا مسئلہ تھا حضور برداشت کر رہے تھے۔ اب مسئلہ تھا صحابہ کرام کا، صحابہ کرام پر اس قدر مظالم ہو رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، حضرت سمیہ تو ان کو شہید کر دیا گیا، حضرت عمار وہ مظالم سہتے سہتے فوت ہو گئے۔ تو پھر قرآن کریم کی آیت اتری، ان ارضی واسعہ، کہ ہماری زمین بڑی وسیع ہے، اگر لگتا ہے کہ یہاں گزارا نہیں ہے اور عبادت نہیں کرنے دیں گے تو پھر ہجرت کریں۔ تو پھر یہ 5 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا حکم دیا اور صحابہ کرام نے ہجرت کی۔ جو صحابہ ہجرت کر سکتے تھے انہوں نے ہجرت کی، اور اس کا ذکر ہم اگلی قسط میں کریں گے، اور جو صحابہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے حضرت ارقم بن ابی الارقم کا مکان مقرر کیا گیا کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات یہاں ہوا کرے گی، کہ کسی کے پاس جا کے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو نہیں ملیں گے، کہ کسی کو علی الاعلان اگر ملیں گے، علی الاعلان دعوت دیں گے، کوئی مسلمان ہوگا تو لوگ اس کو تکلیفیں دیں گے۔ تو یہ 2 تدبیریں ہوئیں کہ ایک تو ہجرت کا حکم ہو گیا کہ ہجرت ہوگی حبشہ کی طرف، اور حبشہ کی طرف ہجرت اس لیے کہ وہاں اصبہا جو نجاشی بادشاہ تھا اس کے بارے میں شنید یہ تھی کہ وہ بہت اچھا انسان ہے اور حق کو حق، باطل کو باطل جانتا ہے، عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اس لیے اس کا تعین کیا کہ وہاں ہجرت کر کے جانا ہے۔ اور یہاں مکان مقرر کر لیا گیا کوہ صفا کے قریب، یہ مکان تھا حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کا بہت معروف آپ نے بارہا ذکر سنا ہوگا، دار ارقم، کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہ پہلی گویا درسگاہ بنی باقاعدہ، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دعوت دیتے، کسی نئی صحابی نے اسلام میں داخل ہونا ہوتا تو وہ ان صحابی کے گھر میں تشریف لاتے اور یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ابتدائی تعلیمات دیتے۔ اگلی قسط میں ہم 5 ہجری میں ہجرت سے جو پہلی حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی اس سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔